کورونا کا شکار ٹرمپ بخار اور سر درد کی شکایت کے بعد ملٹری اسپتال منتقل۔ امریکی صدر اسپتال سے ہی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے، وائٹ ہاؤس کا اعلان۔ انتخابی مہم ملتوی، اہلیہ میلانیا گھر پر ہی قرنطینہ، کھانسی کی شکایت۔ طبیعت بہتر ہو رہی ہے، میلانیا بھی پہلے سے اچھی ہیں۔ امریکی صدر کا اسپتال منتقل ہونے کے بعد ویڈیو پیغام، سب کی محبت اور پیار کا شکریہ، صحت یابی کی دعاؤں پر ٹرمپ کا چاہنے والوں سے اظہار تشکر۔ ٹرمپ کے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، 40% ڈیموکریٹک ووٹرز ٹرمپ کی صدارتی مہم متاثر ہونے پر خوش، ریپبلکن سپورٹرز کی بڑی تعداد پریشان، سروے کے دلچسپ نتائج۔ کورونا سے مزید 8 افراد جاں بحق، اب تک 6507 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,13,984 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 553 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,884 ہو گئی۔ کراچی میں پھر کورونا کا زور، تمام اضلاع کے متاثرہ علاقوں ہفتے کے لیے مائکرو لاک ڈاؤن، رہائشیوں کی نقل و حرکت پر پابندی، ہوم ڈیلیوری بھی بند۔ کلفٹن زمزمہ میں نجی بینک سیل، SOPs کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں جاری۔ کورونا کی دوسری لہر، کراچی میں SOPs نظر انداز کرنے سے کیسز میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی شہریوں سے مکمل احتیاط کی اپیل، NCOC کی بھی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کی ہدایات۔ نشیات برآمدگی کیس کی سماعت، رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، 15 ماہ سے کیس پر کچھ نہیں ہو رہا، جھکنے والے نہیں، ہر ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، حکمرانوں کا یوم حساب جلد آنے والا ہے، لیگی رہنما کی میڈیا ٹاک۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن، متحدہ اپوزیشن کی آج پھر اہم بیٹھک، اجلاس میں پارلیمانی لیڈرز کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب شیڈیول، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج پر تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ شکار امریکی صدر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ان کی اہلیہ میلانیا نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا۔ ٹرمپ اسپتال سے ہی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ اسپتال سے اپنے پیغام میں ٹرمپ نے صحتیابی کی دعاؤں پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ چین نے امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ کورونا کا شکار امریکی صدر بخار اور سر درد کی شکایت کے بعد ہسپتال منتقل۔ میلانیا کو بھی کھانسی اور سر درد ہے، جس پر انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ ٹرمپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ وہ کسی سہارے کے بغیر خود چل کر اسپتال روانہ ہوئے۔ اسپتال جاتے وقت صدر ٹرمپ نے ماسک بھی پہن رکھا تھا۔ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اینٹی باڈیز کا انجیکشن دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی حالت بہتر ہے، انہیں حفاظتی اقدامات کے طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ٹرمپ اسپتال سے ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ اسپتال منتقلی سے پہلے اپنے پیغام میں ٹرمپ نے صحتیابی کی دعاؤں پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ طبیعت بہتر ہو رہی ہے، اہلیہ میلانیا بھی ٹھیک ہیں۔ وبا کا شکار ہونے پر ٹرمپ کی انتخابی مہم بھی معطل ہو گئی۔ امریکہ میں کیے گئے سروے کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں، جس میں 40% ڈیموکریٹک ووٹرز نے ٹرمپ کی صدارتی مہم متاثر ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ریپبلکن ووٹرز کی بڑی تعداد اداس اور پریشان ہے۔ 17% نے ٹرمپ کے کورونا سے متاثر ہونے پر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ کورونا اور احتیاطی تدابیر آمنے سامنے، اموات میں اتار چڑھاؤ، 24 گھنٹے کے دوران 8 افراد جاں بحق ہوئے، اموات کی تعداد 6507 ہو گئی، جبکہ مریضوں کی تعداد 3,13,984 تک جا پہنچی۔ 2,98,593 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ احتیاط میں لاپرواہی، کورونا ایکٹیو ہونے لگا، وائرس 8 زندگیاں نکل گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 8 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6507 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,13,984 تک جا پہنچی۔ NCOC کے مطابق 511 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
2,98,593 मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक सिंध में 1,37,783, खैबर पख्तूनख्वा में 37,908, पंजाब में 99,665, इस्लामाबाद में 16,713, बलूचिस्तान में 15,323 और आज़ाद कश्मीर में 2,776 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 3,816 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 35,071 अफराद के, जबकि मुल्क भर में 36,15,244 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अभी शहर कायद का रुख करेंगे, जहां मखसूस इलाकों में 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है। रिहायशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि मुतासरा मकामात पर कारोबार बंद है। होम डिलीवरी सर्विस भी बंद कर दी गई है। कराची की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां अचानक कोरोना के केसेस सामने आने के बाद मखसूस इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब बुखारी से। शुएब, इस बारे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हुकूमत का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों से जब वो शहर कायद में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफे के बाद जिस तरह से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अजला के कुछ मकामात पर जो है वो मखसूस जो मकामात हैं, कुछ इलाके हैं, कुछ घर हैं जहाँ पर ये केसेस सामने आए, जिसके बाद फिर उन इलाकों को, उन घरों को जो है वो सील कर दिया गया है। लोगों की नकल हरकत पर पाबंदी है। इसके साथ साथ उन इलाकों में जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं या तालीमी इदारे हैं, जो भी समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी और SOPs की खिलाफ वर्जी जहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर मास्क नहीं पहना जा रहा, जहाँ पर जो है वो सैनिटाइज़र यूज़ नहीं किया जा रहा, उन चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों या फिर तालीमी इदारे, उनको जो है वो सील किया गया है। ताहम जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइमा ब्लॉस के बाहर, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों में जहाँ से बाकायदा तौर पर शुरुआत हुई कोरोना बाकायदा तौर पर जो केसेस सामने आए, उसके बाद फिर लोगों जो इंतज़ामिया है, जो शहरी इंतज़ामिया बाकायदा तौर पर हरकत में आई। इसके साथ साथ जो शहरी इंतज़ामिया ने दीगर मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया है और उन इलाकों में जहाँ पर भी खिलाफ वर्जी की जा रही है वहाँ के कई रेस्टोरेंट्स जो है वो सील कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं, लोगों की नकल हरकत है, उन पर पाबंदी आयद है। इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर जो अशिया ज़रूरत है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी एक मखसूस टाइमिंग रखी गई है जिनमें वो ख़रीदारी कर सकते हैं और मेडिकल स्टोर्स पर जा सकते हैं। जी शुक्रिया शुएब बुखारी। कोयटा के सरकारी स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद कराना असातिज़ा के लिए मुश्किल हो गया है। नवाही इलाकों के स्कूलों में सहूलियात के फक़दान के बायस तलबा मुश्किलात से दो चार हैं। इसी बारे में मज़ीद बता रही हैं कोयटा से अक्सामीर। इस वक्त मैं कोयटा के इलाके चश्मा अचौज़ई में मौजूद हूँ और कहा जाता है कि ये एक ऐसा इलाका है जिसे हम देहात नहीं कह सकते, ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच वाक़या है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकबरा आबाद, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है। यहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि मरहलावार जो तालीमी अदारे हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए जगह तक नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ के बच्चों ने वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ है। खिड़कियाँ यहाँ की मुकम्मल तौर पर टूटी हुई हैं, दरवाजे यहाँ पर नहीं है। और बड़े अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ स्कूल में जो बोर्ड है, बोर्ड की सूरत हाल इस तरह है कि वो बिल्कुल टूटा हुआ है, जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा गया था कि तालीम जो है ना वो हर माशरे के हर बच्चे का हक है कि वो इसे हासिल करे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर SOPs बिल्कुल भी नहीं है। SOPs को हम किस तरह से फॉलो करेंगे जब हमारे पास सहूलियात ही नहीं है। इन बच्चों के लिए ना तो मास्क है, इन बच्चों के लिए ना ही यहाँ पर कोई सैनिटाइज़र है, हाथ धोना तो दूर की बात, इन बच्चों के लिए यहाँ पर वॉशरूम तक मौजूद नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर आए, इस इलाके का विज़िट करें, यहाँ पर देखें कि असातिज़ा समेत ये जो बच्चे हैं वो किस कर्ब, किस तकलीफ़ और किस दर्द से यहाँ पर गुजर रहे हैं। टीचर यहाँ पर मौजूद है और टीचरों से जब हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि 7 माह यहाँ पर स्कूल बंद होने के बावजूद भी इस स्कूल की हालत जो है ना वो बेहतर ना। मुत्तहिदा अपोजिशन के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स का वर्चुअल इजलास आज होगा। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल के लिए मुशावरत होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स के वर्चुअल इजलास में हिज़्ब इख्तलाफ के कायदीन वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। वीडियो लिंक पर होने वाले इजलास में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी लाहे अमल के लिए मुशावरत, बाहर एहतजाजी सरगर्मियों के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। कराची में इंतजामिया की गफलत, गलियां काले पानी में डूबने लगी। मॉडल कॉलोनी के मकीन ताफुन सदा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सालिया फिरोज खान की रिपोर्ट देखिए।
قائد کے بڑھتے مسائل میں سے ایک بنیادی مسئلہ ہے سیوریج کا ناکارہ سسٹم، جس کے سبب سڑکیں تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ہی، لیکن گلیوں کی صورتحال بھی ابتر ہو چکی ہے۔ آئیے آپ کو ملیڑ لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس قدر سیوریج کے سسٹم کے سبب شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسئلہ ہے گٹر کا، سیوریج کا مسئلہ ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، کوئی ایک مسئلہ ہو تو بیان کیا جائے۔ پانی کی یہاں مشکل، جمع دار کی یہاں، ہر چیز کی پریشانی ہی پریشانی اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے قبرستان قریب ہے اور ہم بس یہاں لوگوں کو آسانی سے دفنا دیتے ہیں۔ سہولت نہیں ملے گی تو عوام ہم کیا کریں گے، کس کے لیے؟ جو بھی آتا ہے ووٹ دینے کے لیے ہم یہ کام کرائیں گے، وہ کام کروائیں گے، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، چلو یار کیا پتہ آنے والا اچھا ہو، لیکن آنے والا اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوتا ہے، تو یہی حال ہوتا ہے۔ علاقے میں تعفن پھیلنے سے مچھروں کی بہتات ہے، مکین اذیت میں مبتلا ہیں۔ ماڈل کالونی کی سب سے پہلی شیٹ یہ، میری پیدائش یہاں کی ہے، لیکن آج تک نہ یہاں روڈ کا سسٹم ہے، نہ سیوریج کا سسٹم ہے، نہ کسی چیز کی سہولیات نہیں ہے یہاں پہ۔ مستقل مزاجی سے کیسے ہوں گے؟ جہاں کرپشن ہوگی وہاں کیسے ہوں گے؟ یہاں تو نہیں ہو سکتے، پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتے۔ گھر سے نکلنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا نا، بائک پہ تو آپ یہاں سے جا ہی نہیں سکتے۔ بائک پہ جائیں، آپ کے نماز کے کپڑے ہوتے ہیں، سارے کیچڑ لگتی ہے، آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، نماز بھی نہیں۔ ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حق میں اسلام آباد میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق کی مزید پامالی برداشت۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے گلگت کی عوام اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان کا جو مطالبہ ہے، اور نہ صرف مطالبہ ہے بلکہ جس طرح سے وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے اس پر وفاقی حکومت کا بھی وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاک فوج کا بھی وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا آئینی حق ہے، اور جس طرح سے اعلان کیا گیا وفاقی حکومت سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا، اس پر گلگت کی عوام ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ یہاں پر جو لوگ اکٹھے ہیں وہ ایک تو یہاں پر گلگت بلتستان کا صوبہ بنانے کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، وہیں پر وہ اس بات کا بھی اعادہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ گلگت بلتستان کا صوبہ بنانے کے خلاف ہے اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور مخالف بیانات دے رہے ہیں، وہ نہ صرف پاکستان کے مخالف ہیں بلکہ وہ گلگت بلتستان کی عوام کے بھی مخالف ہیں۔ یہاں پر جو سول سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلگت بلتستان کا صوبہ بنایا جا رہا ہے اس سے مسئلہ کشمیر کو کسی صورت پر بھی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جب بھی کبھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کے حل کے لیے ریفرینڈم کی ضرورت پڑے گی تو گلگت بلتستان کی عوام کشمیری لوگوں کے ساتھ، کشمیری عوام کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں پر جس طرح سے جو گلگت بلتستان کے جو نگران وزراء ہیں وہ بھی اس اکٹھ میں شریک ہیں اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حق میں بھی نارے لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر جٹ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔